السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ شام کی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو اس وقت موسم جو ہے بہت پیارا ہے۔ دیکھیں 5 بج گئے ہیں، یہ دیکھیں میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور ہوا چل رہی ہے، بہت مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں کل جو بارش ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے پودے کتنے گرین ہو گئے ہیں، ایکسٹرا گرین، بالکل ایسے فل گرین جو ہوتے ہیں نا پودے، وہ یہ ہو گئے ہیں، سارے پودے فل گرین ہو گئے۔ بہت مزے کا موسم ہے یار۔ موسم جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اس وقت۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے گھر کی آپ کو جھومر بیل نظر آ رہی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ادھر خوشبو پھیلی ہوئی ہے بہت اچھی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو موسم کا بھی بتانا ہوتا ہے کہ لاہور کا موسم جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے تو اچھا موسم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی ویڈیو کی طرف، تھوڑا سا ویڈیو کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا دوستو، یقین کریں، یہ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ جناب یہ افغانی جو جہازوں کے ساتھ لٹکے ہیں نا، یہ بڑا ہی قابل افسوسناک سین تھا اور بڑا قابل رحم تھا اور امریکیوں کے لیے بڑا قابل شرم تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کی بازی لگا رہا ہے کیونکہ اسے وہاں کوئی سکون نہیں ہے۔ 20 سال تک امریکیوں تم افغانستان میں رہے ہو، 20 سال تک۔ 20 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ اگر 20 سال میں آپ نے سمجھا ہوتا کہ آپ قبضہ کرنے نہیں یہاں رہنے آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دہشت گردی ختم کرنے آئے ہیں، لوگوں کو سارا کچھ کرنے آئے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح استعمال کرتے جیسے آپ نے اپنی 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں نا، ہر ریاست پہ آپ کتنی توجہ دیتے ہیں، کتنی سڑکیں بناتے ہیں، کتنے لوگوں کو وسائل دیتے ہیں۔ آپ نے جتنا یہ اسلحہ یہاں پہ تقسیم کیا ہے، اگر اس کی جگہ سڑکیں بنائی ہوتی، بلڈنگیں بنائی ہوتی، شاپنگ مال بنائے ہوتے، سکول بنائے ہوتے، یونیورسٹیاں بنائی ہوتی، لوگوں کو تعلیم کے اوپر خرچہ دیا ہوتا، تو آج یہ طالبان کبھی خطرہ نہ بنتے کسی کے لیے، نہ ایسے کوئی باتیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، ہم جو برٹش کی کالونیاں رہے ہیں، پاکستان بھی برٹش کی کالونی رہا ہے، یعنی کہ پاکستان بھی انگریزوں کے انڈر رہا ہے نا، یہ مغلوں کے بعد انگریزوں کے انڈر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ وہ بڑے بڑے مال روڈ بنا کے گئے ہیں۔ یہ جی مال روڈ ہے، یہ مری کا مال روڈ ہے، یہ لاہور کا مال روڈ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ ہے، یہ اس طرح کے، یہ مینار پاکستان ہے، یہ ساری اس طرح کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے گئے ہیں نا، انفراسٹرکچر دے کے گئے ہیں، ریلوے کا سارا نظام یہ انگریز ہی ہمارا بنا کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ آپ نے ابھی بھی جو ہے وہ ریلوے اس طرح افغانستان میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ جہازوں سے گر کے مر رہے ہیں نا، اس کے ذمہ دار آپ امریکی ہیں جو صرف اپنی غنڈہ گردی کے لیے آئے تھے۔ ان کی بھلائی، میں نہ صرف امریکی، میں پوری دنیا کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہا ہوں کہ پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں اس کے، کہ اگر وہ ایک ایک روپیہ بھی ڈالتے، اتنی دنیا ہے، ایک ایک روپیہ بھی ڈالتے تو آج افغانستان بدلا ہوا ہوتا۔ UNO کی وہاں فوجیں ہیں، اقوام متحدہ کی فوجیں ہیں، وہ کس لیے گئی تھی؟ صرف اسلحہ تقسیم کرنے کے لیے۔ آج اس پہلو پہ کسی نے سوچا ہے کہ یہ جو طالبان ابھی تک طالبان ہیں، ان کے جوتے میں پاؤں نہیں ہیں اور وہ پھر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی فلاح کے لیے آپ نے ان کے لیے کچھ کیا؟ ان کی اصلاح کے لیے کچھ کیا؟ ان کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کیا؟ اگر کیا ہوتا نا تو آج وہ نقشہ وہاں پہ، وہ آپ کی جو امریکہ کی اسٹیٹ ہے، یہ جی کیلیفورنیا ہے، یہ جی میساچوسیٹس ہے، یہ نیو یارک ہے، وہ اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہوتا آج۔ لیکن افسوس کہ آپ بھی وہاں غنڈہ گردی کرنے گئے تھے اور غنڈہ گردی سے رہے ہیں، اور اس کی ذمہ دار پوری یہ یورپی اور جو اقوام متحدہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں
افغانستان کی تباہی کے یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں وہاں پہ تعلیم پھیلائی؟ کیوں نہیں وہاں پہ فیکٹریاں اور روزگار لگائے کہ یہ طالبان ادھر لگ جائیں؟ آپ اسلحے کی نمائش کرتے رہے، اسلحے کے زور پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسلحے آپ نے دیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی ان کو بڑا افغان فوجیوں کو ویل اکوپڈ کر دیا تھا اور بڑا وی آئی پی اسلحہ دیا تھا، لیکن وہ لڑ نہیں سکے، ان کو حوصلہ نہیں۔ یہ جو بائیڈن نے تقریر کی ہے، قابل شرم بات تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے وہاں 20 سال میں کوئی تعلیم نہیں دی، 20 سال میں کوئی سڑکیں نہیں دیں، 20 سال میں کوئی موٹر وے نہیں دیے، 20 سال میں آپ نے کوئی ان کی بھلائی کا ایک کام نہیں کیا۔ صرف ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ یہ سارے کام کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی حالات ہونے تھے، ایسے ہی حالات ہونے تھے وہاں پہ۔ تو اس کا ذمہ دار پوری دنیا ہے، پوری اقوام متحدہ ہے، جن کی فوجیں وہاں پہ تھیں، اس میں کینیڈا اور یہ سارے ہی شامل ہے، آسٹریلیا اور یہ سارے شامل ہیں۔ کیوں نہیں وہاں پہ انہوں نے جناب ان کی اصلاح کی، ان کی تعلیم اور ہر چیز پہ توجہ دیتے نا؟ تو آج یہ طالبان اسلحہ لے کے تو وہاں یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں انہوں نے قبضہ کر لی، یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی، آج آپ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی کہ آپ نے جناب یہ اذان ہو گئی ہے دوستو، یہ اذان ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا صرف یہ دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ کاش یہ لوگ پیسے کا صحیح استعمال کرتے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں نا امریکی کہ ہم نے جی $1 ٹریلین لگائے ہیں، $1 ٹریلین، کھربوں ڈالر لگائے ہیں۔ تو کس لیے لگائے ہیں آپ نے؟ اسلحے کے اوپر لگائے ہیں۔ اسلحہ تو ان کے پاس ہے، جس کام کے لیے آپ نے لگائے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی تعلیمی، کوئی بتائیں آپ نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کتنے کالج بنائے ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے، اور اس لیے آپ اس کا جو ہے نا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو تھی جو پوری دنیا کے لیے میری یہ ویڈیو ہے کہ یہ پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہے۔ آج جو چینل لگاؤ طالبان یہ وہ، ٹھیک ہے، وہ اب آئے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ خدا حافظ۔